بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 13 یعنی 13. اور ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے پیش لفظ ڈاکٹر سید حامد بلگرامی رئیس الجامعہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور. ناظرین نئی کتاب کا آغاز ہم کر چکے ہیں. آج اس کا تیسرا ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے خطہ پاک. اوچھ اوچھ رائٹر ہیں اس کتاب کے مسعود حسن شہاب. اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب جاری کی ہے جو ہم آپ تک پوری کی پوری کتاب پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جو کچھ اس میں حرف بارف لکھا ہے بہت بہترین کتاب ہے. اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. ہم آپ تک یہ کتاب پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جنت کش تاب شنیدن داستاں میری خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض ہم تو اسیر ہیں غم زلف کمال کے. ہم تو اسیر ہیں غم زلف کمال کے. مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ناظرین یہ کتاب اوچھ مسعود حسن شہاب کی خطہ پاک اوچھ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ تیسرا ویلاگ ہے جو آپ کے سامنے کچھ حصہ پیش کیا جا چکا ہے. کچھ بقیہ حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. علمی و روحانی شخصیتوں کا ذکر جس حزم و احتیاط اور آداب و احترام کا متقاضی تھا قابل مصنف نے اس کا پورا خیال رکھا ہے اور اس ضمن میں انہوں نے عام تذکرہ نگاروں کی روش سے ہٹ کر بزرگوں کی انسانی عظمت کے پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے. حقیقت میں اس وقت ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ جن بزرگوں کو ہم آج واجب تعظیم سمجھتے ہیں ان کے متعلق دنیا کو بتائیں کہ ان کی ذات سے معاشرہ کو کیا فائدہ پہنچا, انسانیت کی انہوں نے کیا خدمت انجام دی اور اسلام کی ترقی اور ترویج میں ان کا کیا حصہ تھا. شمع جو باہر روشن ہوئیں اس کتاب کا ایک اہم باب ہے. اس میں بر صغیر کی ایک بزرگ شخصیتوں کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اوچھ کے خانوادے ہائے تصوف سے وابستہ تھیں اور جنہوں نے ہندوستان کے مختلف گوشوں میں اسلامی تبلیغ کے چراغ روشن کیے. اس باب کے مطالعہ سے اوچھ کی علمی و روحانی عظمت کے نقوش اجاگر ہوتے ہیں اور قاری آسانی کے ساتھ یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ جن نفوس قدسیہ نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے اوچھ کو 4 چاند لگائے ہیں. ان کے فیوز و برکات صرف اوچھ تک ہی محدود ہی نہیں رہے بلکہ سارا ہندوستان ان کی شمع نورانی سے جگمگاتا رہا. کتاب میں اوچھ کے نادر مخطوطات اور آثار و مزارات کی تصاویر شامل کر کے اس کی افادیت میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. جہاں تک کتاب کے عام
انداز تحریر اور طرز نگارش کا تعلق ہے، اس کے لیے اگرچہ شہاب صاحب کا نام خود اس بات کی ضمانت ہے کہ کتاب شگفتہ تحریروں کا مرقع ہوگی، لیکن مجھے مسرت ہے کہ شہاب صاحب نے کتاب کو محض دلکش، دلچسپ اور جاذب نظر بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ادبی اور تاریخی حیثیت سے اس کو ایک دقیق اور معیاری بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم یعنی اجر نیک عطا فرمائے، اجر نیک عطا فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات سے ہمارے نوجوانوں کے قلوب کو منور فرمائے، آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس کتاب کی اشاعت پر اردو اکیڈمی بہاولپور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذکر جمیل سے اس کتاب کو مزین کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہمارا ویلاگ ہے حرف آغاز، صفحہ نمبر ہے 17، جس پہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ حرف آغاز کی صورت میں۔ ناظرین، یہ جو ویلاگ ہم نے مکمل کیا، یہ ویلاگ نمبر 3 تھا۔ نیکسٹ ویلاگ نمبر 4 ہوگا حرف آغاز، وہ آپ کے ساتھ۔ ناظرین، یہ پوری کتاب خطہ پاک اوش مسعود حسن شعاب پوری کی پوری انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں، زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ہر سال بلاتے ہیں مرزا کو مدینے میں، سرگار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔